اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، جو کتاب تورات مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس ایسی حالت میں آیا ہوں کہ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ یعنی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھیں ان کی حرمت کو منسوخ کر دوں۔ واضح رہے کہ بعض احکام کو منسوخ کرنا پہلی کتاب کی تصدیق کے منافی نہیں ہے، جیسے قرآن کے بعض احکام بعض کے لیے ناسخ ہیں، باوجود کہ ناسخ احکام منسوخ احکام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ نسخ یعنی منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ پچھلا حکم اگرچہ صحیح تھا لیکن وقتی اور ایک خاص مدت کے لیے تھا، اب وہ وقت نہیں رہا لہٰذا وہ حکم بھی نہیں رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، حلال و حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کا کام صرف ان کی حلت حرمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور بیان کرنا ہوتا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی میں تمہارے پاس ایک بہت بڑی نشانی انجیل لے کر آیا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن وہاں آیت سے مراد معجزات تھے اور اس جگہ آیت سے مراد انجیل کی آیات ہیں، لہذا تکرار نہیں ہوا، یعنی ایک ہی بات کو دو دفعہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے معجزات مراد تھے اور اس سے انجیل کی آیات مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات اور دلائل کے ذریعے اپنا نبی ہونا ثابت کر دیا تو بنی اسرائیل کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، جو معجزات اور واضح آیات میں تمہارے پاس لایا ہوں ان کی مخالفت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں جس چیز کا حکم کر رہا ہوں اس کو کرو اور جس چیز سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ۔ آیت کا میسج آپ کے نام، دو چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک تقوی اور دوسرا اتباع۔ یہی ہمارے لیے اس آیت کا میسج ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی میں پھر دو چیزیں، اللہ کا خوف، اللہ کا شوق۔ اللہ کا شوق اتنا ہو جائے کہ نیکی چھوڑنے کا دل ہی نہ کریں، اللہ کا خوف اتنا ہو جائے کہ گناہ کرنے کا دل نہ کریں، تو ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں۔ جس کو تقوی اور اتباع کرنا آ گیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی چین، سکھ، عافیتیں، رحمتیں عطا فرمائے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی عافیتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔